اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتہی التہامی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ گمانوں سے پرہیز کرو، گمان سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ کا باعث ہوا کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اور بھی بہت ساری چیزوں سے روکا گیا ہے، جیسے کہ غیبت، تجسس، ان سب چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے آپ سب کے لیے کہ جب بھی فعل امر استعمال کیا جاتا ہے تو اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو جو اس کے اصل معنی سے اسے ہٹا رہا ہو تو اس کے اصل معنی کے اوپر اسے حمل کیا جاتا ہے۔ اور یہاں کے اوپر علماء نے یہ گفتگو کی ہے کہ فعل امر سب سے پہلے آ کر کے وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ کام آپ کے اوپر واجب ہے۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اجتنبوا فعل امر ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ اجتناب کیا جائے۔ اگر اجتناب نہیں کرتے ہیں تو وہ سارے عوارض یا وہ ساری مشکلات کہ جو اس حکم کو نہ ماننے کی بنیاد کے اوپر ملنے والی ہے، وہ ساری مشکلات سے آپ روبرو ہوں گے۔ سب سے پہلی بات جو اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے آپ کو حاصل ہوگی وہ یہ کہ آپ نے حکم خدا کی نافرمانی کی ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے انسان کی کہ وہ حکم خدا سے سرپیچی کرے، حکم خدا سے عدول کرے، حکم خدا کو چھوڑ دے۔ یہ سب سے بڑی، اس لیے کہ انسان کا انسان ہونا اور کمال انسانیت یہ ہے کہ اپنے مولا اور اپنے آقا کی بات کو ہر طرح سے ماننے کے لیے آمادہ ہو۔ کسی بھی موقع پر وہ اس کی
اس بات سے سرپیچی نہ کرے۔ تو گمانوں سے منع کیا گیا ہے، گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب گمان بھی دو طرح سے ہیں، دو طرح کے گمان ہیں، ایک اچھے گمان ہیں اور دوسرے برے گمان۔ اچھے گمان سے قطعاً منع نہیں کیا گیا، بلکہ اچھے گمان کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ انسان اچھا خیال رکھے۔ گمان کو اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو خیال، اچھے خیالات رکھے، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس لیے کہ انسان اگر اچھے خیالات رکھتا ہے تو اس کی روح بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور اس کا بدن بھی سالم رہتا ہے۔ اور یہ چیز میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ روایتوں میں اس طریقے کے جملے آئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان حسن الظن راحت القلب و سلامت البدن، کہ حسن ظن دل کے مطمئن ہونے اور بدن کے سالم ہونے کا باعث ہے۔ انسان کو حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ عام طور کے اوپر ہمارے یہاں یہ چیز مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ چیز ہمارے درمیان سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی حکم خدا آیا ہے، جو بھی حکم خدا آیا ہے، اس حکم خدا کے مخاطب سب سے پہلے اہل بیت علیہم السلام ہیں، اس کے بعد جو ان کے نائبین ہیں، جو ان کی جگہ کے اوپر جو اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں، جو تبلیغ کا فریضہ ہے، جو تبلیغ کا فریضہ ہے۔ پیغمبر بھی اسی لیے آئے تھے تاکہ تبلیغ کر سکیں، اس مقصد کو آگے بڑھا سکیں جو مقصد خداوندی ہے، انسان کو کمال تک پہنچانا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے ہر اس بات کے اوپر عمل کیا ہے کہ جس کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے، اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام نے بھی اسی طریقے سے عمل کیا۔ یعنی کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ قرآن نے حکم دیا ہو، کسی بات سے روکا ہو اور انہوں نے وہ کام انجام دے لیا ہو، یا کسی بات کو کہا ہو کہ یہ کام کرو اور اس سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو۔ کسی جہاں کے اوپر آپ کو یہ نہیں ملے گا، کسی جہاں کے اوپر یہ نہیں ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، طلاب عزیز، آپ یہ دیکھیں کہ جب پیغمبر اسلام اس مشن کو لے کر کے آئے تھے اور اس مشن کو پہنچانے کے لیے انہوں نے ساری باتوں کے اوپر عمل کیا ہے، کسی چیز کو چھوڑا نہیں۔ اور یہاں کے اوپر الگ سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اپنے عمل سے بلاؤ، اپنے عمل سے لوگوں کو بلاؤ۔ باتیں کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ کونوا دعاة الناس بغیر السنتہم، یعنی لوگوں کو اپنے عمل سے بلاؤ۔ اب یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کیسی تھی کہ پیغمبر اسلام نے 40 سال تک کے اپنے عمل کو جب لوگوں سے منوا لیا ہے، صادق اور امین ہونے کا خطاب لے لیا ہے، اس کے بعد قرآن مجید پیش کیا ہے، اس کے بعد اچھی اچھی باتیں کی، اس کے بعد حکم خداوندی کو پہنچایا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معصومین کی زندگی بھی ہے کہ ہمارے معصومین نے عمل پہلے کیا ہے، بعد میں آیے کریمہ نازل ہوئی، بعد میں قرآن کی باتوں کو پیش کیا ہے۔ ایک مجسمہ تھے وہ، قرآنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کا، یعنی پورا اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کے کاموں کو دیکھ لیجئے، آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہم انہی کے نائب ہیں۔ میری گفتگو
اپنے طلاب سے کہ ہم انہی کے نائب ہیں, ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. تو آپ ذرا سوچئے کہ جس طریقے سے پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کے اوپر عمل کریں, جس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کے اوپر عمل کریں, اسی طریقے سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی باتوں کے اوپر عمل کریں, قرآن کی باتوں کے اوپر عمل کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبان سے تو قرآن پڑھ رہے ہوں مگر ہماری زندگی میں قرآن کا کوئی تصور نہ ہو. یہ سب سے بڑی مشکل ہے جس سے آج ہم دو چار ہیں. اور عزیزان گرامی, آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہمارے یہاں بے چینی, بے اطمینانی, یہ سب ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں, ہمارے دل کو سکون نہیں ہے, تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم اس راہ پر نہیں چل رہے ہیں کہ جو راہ پیغمبر اسلام تھی, جس کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے, جس راہ کے اوپر چلنے کو کہا گیا ہے. ورنہ آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کیا مشکلات نہیں آئی ان کی زندگی میں, ہر طرح کی مشکلات لائی گئی ہیں, ہر طرح کی مشکلات آئی ہیں. کیا کیا ان کی زندگی میں مصیبتیں نہیں آئی, ساری مصیبتیں آئیں مگر ان کی زندگی میں ایک سکون, ایک چین آپ کو نظر آئے گا. کسی جہاں کے اوپر وہ پریشان نہیں ہوئے, کسی جہاں کے اوپر وہ رنجیدہ نہیں ہوئے, ہر جگہ کے اوپر ان کے ہاں اطمینان نظر آئے گا. تو یہ اطمینان کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ یہ اطمینان قرآن کے اوپر, قرآن کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے نظر آ رہا. اور پھر مومن بھی وہی ہوئے. مومن کے لیے یہ ہے کہ مومن اپنی زندگی کو ایسا گزارے کہ محسوس یہ ہو کہ اس نے قرآن کو اپنی زندگی میں بالکل اتار لیا ہے عملی طور کے اوپر. اور پھر یہ مومن کے لیے ہے جو اس سے آگے بڑھ جائے, طالب علم کی منزل تک پہنچ جائے. وہ کس طریقے سے ان سارے مسائل کو اپنی زندگی میں اتارے, اس کو آپ خود محسوس کر سکتے. تو عزیزان گرامی, قرآن کا یہ حکم ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن, گمانوں سے پرہیز کرو, اس لیے کہ بعض گمان گناہ کا باعث ہوتے ہیں. عام طور کے اوپر ہمارے یہاں ایک دوسرے سے برے خیالات رکھے جاتے ہیں. علماء کی صنف میں یہ باتیں میں کہہ سکتا ہوں, علماء سے یعنی طلاب سے مخاطب ہو کر کے میں یہ باتیں کہہ سکتا ہوں. علماء کی بات میں نہیں کرتا, جسارت ہے, مگر طلاب سے میں یہ باتیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں کس منزل کے اوپر پہنچنا ہے اس کے اوپر ہمیں ابھی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں ابھی سے توجہ دینے کی ضرورت. اگر ہم نے ان سب چیزوں کے اوپر عمل نہیں کیا تو پھر ہماری زندگی میں وہ کمال نظر نہیں آئے گا. کمال تبھی نظر آئے گا. اور اس راہ کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے, اب آپ اس راہ سے اپنے آپ کو یا تو بالکل ہی جدا کر لیجئے, آپ اپنا ہی یہ جو عنوان ہے یہ عنوان ہی ختم کر دیجئے, تو پھر آپ جو کام کرنا چاہیں وہ کریے. لیکن اگر اس راہ کے اوپر رہنا چاہتے ہیں, اس راہ کے اوپر لگے رہنا چاہتے ہیں, اس راہ پر چلنا چاہتے ہیں, تو پھر میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی قرآن کہہ رہا ہے, جو بھی ہمارے امام کہہ رہے ہیں, جو بھی ہمارے معصوم کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر ہمیں کم سے کم کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عمل کریں. سب سے کم مطلب ہم کو عمل کرنا چاہیے, سب سے زیادہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے. تو اب یہ دیکھیں کہ قرآن نے کہا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ گمان سے پرہیز کرو. اب گمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, کچھ گمان اچھے ہوتے ہیں اور کچھ گمان برے ہوتے ہیں. اچھے گمان کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ انسان اچھے خیالات رکھے, حتیٰ کہ پروردگار کے سلسلے میں بھی. انسان گناہگار ہے, انسان خطا کار ہے, انسان مجرم ہے, مگر اس کے باوجود بھی اللہ سے ایک امید لگا کے رکھے کہ اللہ اسے بخش دے گا, اللہ اسے معاف کر دے گا. تو یہ اللہ کی نسبت اچھا خیال ہے, جس کا ذکر مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی کیا ہے, اور جس کا ذکر دعائے کمیل میں بھی کیا ہے کہ ما ہاکذا الظن بک, کہ میں آتش جہنم میں ڈال دیا جاؤں جبکہ میری زبان سے تیرا ذکر
میری زبان کے اوپر تیرا ذکر ہے، میری زبان کے اوپر تیرا ذکر آ رہا ہے، میں تیرا نام لے رہا ہوں، میں تیرے سامنے سر کو جھکا رہا ہوں، اور اس کے بعد کچھ خطاؤں کی بنیاد کے اوپر میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں، تو میرے پروردگار میں تیرے سلسلے سے ایسا خیال نہیں رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے سلسلے سے انسان کو خوش خیالی کا حامل ہونا چاہیے، خوش خیالی، انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور عزیزوں، یہاں کے اوپر ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسن ظن بے انتہا مفید ہے انسان کے لیے، اس حسن ظن مفید ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے روایت بھی پیش کی، حدیث بھی پیش کی کہ حسن ظن انسان کے دل کو مطمئن بناتا ہے اور بدن کو سالم کرتا ہے۔ یہاں کے اوپر ایک چیز جس کے اوپر ہمیں توجہ دینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حسن ظن کا حکم تو دیا گیا ہے، مگر کیا یہ حسن ظن ہر جگہ کے اوپر رکھا جائے؟ ہر جگہ کے اوپر حسن ظن رکھا جائے؟ ہر ایک انسان سے حسن ظن رکھا جائے؟ ہر ایک انسان سے اچھے خیالات رکھے جائیں؟ نہیں، امام فرماتے ہیں، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اذا استولى الصلاح على الزمان واہلہ، کہ جب زمانے میں خیر پایا جا رہا ہو، جب زمانے میں یعنی جو آپ جن کے درمیان رہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بہتر ہیں، سارے کے سارے اچھے ہیں، سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں، کسی کو دھوکہ دینا نہیں چاہتے، کسی کے ساتھ فریب نہیں کرنا چاہتے، کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ اگر اس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، اس سماج میں رہ رہے ہیں، ایسا آپ کا حلقہ احباب ہے، تو اب کسی سے مولا فرماتے ہیں کہ ثم عسى رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبہ فقد ظلم۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ اب ایسی جگہ جہاں کے اوپر سب بہتر ہیں، سب اچھے ہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، کوئی کسی کو کسی طریقے کی اذیت نہیں دینا چاہ رہا، تو اب وہاں کے اوپر آدمی دوسرے سے بدظنی رکھے تو یہ بدظنی باعث ہے کہ آپ نے اس شخص کے اوپر ظلم کیا، اس شخص کے اوپر آپ نے ظلم کیا۔ ثم اساء رجل الظن برجل، کہ انسان دوسرے انسان سے بدگمانی کرے، تو امام یہ فرماتے لم تظہر منہ حوبہ، کہ جس سے کوئی ایسی مطلب عام حالات میں اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہ رہا، بالکل اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچاتا ہے، اور اس سے خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز سرزد ہو گئی یا کوئی چیز سرزد نہیں بھی ہوئی اور آپ کو ذرا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، یعنی اس کی جانب سے کوئی چیز سرزد نہیں ہوئی لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہے اور آپ آ کر کے اس کے سلسلے سے بدگمانی کرتے ہیں، تو امام یہ فرماتے ہیں فقط ظلم، آپ نے ظلم کیا ہے، اور ظالمین کا کیا انجام ہوگا یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ظلم کرنے والا، چاہے وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا ہو، چاہے وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والا ہو، اور جو دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے اس کو تو واقعاً سزا ہوگی، اس کا کوئی چھٹکارا نہیں۔ اپنے اوپر انسان نے اگر ظلم کیا ہے تو توبہ، ہو سکتا ہے اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کام کے اوپر پشیمان ہو جائے اور وہ آ کر کے معافی مانگ لے تو اللہ اسے بخش دے گا، مگر جب تک کہ اس انسان نے معاف نہیں کیا کہ جس کے حق میں آپ نے ظلم کیا ہے، تب تک کہ خدا آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایسے گروہ میں رہ رہے ہوں، ایسے گروپ میں رہ رہے ہوں،
آپ کا ایسا حلقہ احباب جہاں پہ سب اچھے ہوں اور وہاں کے اوپر آپ کسی سے بدظنی کریں تو پھر یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا. اور امام یہ فرماتے ہیں کہ اذا استول الفساد، اسی کے مقابلے میں اگر فساد زمانے کے اوپر یعنی برائی زمانے یعنی ایسے حلقہ احباب میں ہے کہ جو ایسے دوستوں کے درمیان رہ رہے ہیں کہ جو برے ہیں، جن سے خوبی کی کوئی امید نہیں ہے، جو کب آپ کو دھوکہ دے دے کچھ پتہ نہیں ہے، جو اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ دوسروں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، جو اپنے آپ کو برائی میں ڈال سکتا ہے وہ آپ کو بھی برائی میں ڈال سکتا ہے. تو امام یہ فرماتے ہیں کہ اذا استول الفساد، اگر فساد حاکم ہو جائے، یعنی آپ ایسے حلقے میں رہ رہے ہیں جہاں کے اوپر فساد ہے، یہاں پہ برائی پائی جا رہی ہے. اذا استول الفساد علی الزمان واہلہ، اور فاحسن رجل الظن برجل، اور وہاں کے اوپر انسان خوش بینی اختیار کرے، وہاں کے اوپر برے انسان کو دیکھ کر بھی کہے کہ نہیں بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے. تو یہاں کے اوپر مولا فرماتے ہیں کہ فقد غررا، تو وہ اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے کہ جہاں کے پاس سب برے ہیں اور وہاں کے بعد آپ خوش فہمی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ خوش فہمی میں مبتلا ہیں. نہیں بھائی یہ اچھا ہوگا، ارے بھائی ان کو کچھ نہیں کہا جائے، ممکن ہے کہ اچھے ہوں. نہیں ہے عزیزان گرامی، جہاں کے اوپر فساد ظاہر ہو، یقین ہے آپ کو کہ یہ انسان برا ہے، یہ انسان غلطی کر رہا ہے، یہ انسان برائی میں مبتلا ہے، اور وہاں کے اوپر آپ یہ کہیں کہ نہیں. ایک انسان سے اگر ایک مرتبہ غلطی ہو تو سمجھ میں آتا ہے، ایک انسان سے 2 مرتبہ غلطی ہو تو سمجھ میں آتا ہے، مگر ایک انسان کی عادت بن جائے غلطی کرنا تو پھر وہاں کے اوپر کسی طریقے کا کوئی حسن ظن قابل قبول نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر بھی آپ حسن ظن سے کام لیجئے. حسن ظن سے ہمیں کام نہیں لینا. تو امام یہ فرماتے ہیں کہ حسن ظن سے ہمیں کام لینا ہے، مگر اس جگہ کے اوپر نہیں کہ جہاں کے اوپر فساد. اب عام بس یہاں کے اوپر ایک بات کہہ رہا ہوں جو شاید ہمارے اور آپ کے لیے فائدے بخش ہو، اور عام طور کے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم جب تک کہ سارے مسائل کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ لیں تب تک کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرنا ہے. عام طور کے پر آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی شخصیت بری ہوتی ہے کسی کی نگاہ میں تو وہ اسی لیے ہوتی ہے چونکہ حقیقت تک نہیں پہنچا ہوتا. حقیقت تک اگر پہنچ جائے تو پھر یہ مسائل نہیں ہوتے، واضح ہو جاتی ہے. اگر انسان حقیقت تک پہنچ جائے، حقیقت تک، گمان کے اوپر سامنے والے کو آپ نے دیکھا کہ وہ مثال کے طور پر شراب خانے میں گیا ہے، آپ نے وہ ایک گمان اپنے ایک دل میں ایک برا خیال اس کے سلسلے سے پیدا کر لیا کہ وہ شراب خانے میں گیا تو اس مطلب یہ کوئی شراب پی رہا ہوگا. یہ کوئی انسان سنیما ہال میں گیا ہے تو وہ انسان برا ہے. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ وہ شراب خانے میں گیا ہو کسی کو سمجھانے کے لیے، کسی کو وہاں سے لانے کے لیے، کسی کو راہ راست پر لگانے کے لیے اس لیے گیا ہو. حالانکہ یہاں کے اوپر امام نے بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو مواضع تہمت سے بچائے، ایسی جگہوں پر جانے سے بچے کہ جہاں کے اوپر اس کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، اس کو کچھ کہا جا سکتا، کوئی بری بات اس کے سلسلے سے منسوب کی جا سکتی. ایسی چیزوں سے بچے. یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزوں سے بچے. مگر دوسری جانب ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے، یعنی وہ بات خود اس کے لیے ہے کہ انسان ایسی جگہ پہ جانے سے بچے جہاں کے اوپر وہ تہمت کا نشانہ بن رہا ہو تو اس سے پرہیز کرے. لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب تک کہ ہم اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو جائے تب تک کہ ہمیں اس کے سلسلے سے کوئی نظریہ قائم نہیں کرنا چاہیے. عام طور کے اوپر ہمارے ذرا سی کمیاں ہوتی ہیں، ذرا سی غلطی ہوتی ہے، ہم ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے نظریے نہیں قائم کیے جاتے. وہ گیا
وہ شراب خانے میں گیا تو آپ نے یہ نظریہ بنا لیا کہ وہ شراب پینے کے لیے گیا. ممکن ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے گیا ہو. آپ جا کر کے پہلے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, وہاں کے اوپر جائیے, پوچھئے, جو بھی جیسے بھی ممکن ہو سکے علم حاصل کرنا اس طریقے سے آپ علم حاصل کیجئے. پھر اس کے بعد جو نظریہ قائم کرنا وہ آپ نظریہ قائم کریں, لیکن اس سے پہلے آپ وہ نظریہ قائم نہیں کر سکتے. امام نے منع کیا ہے, روایتوں میں آیا ہے, قرآن میں یہ آیا ہے کہ آپ کسی کے سلسلے سے کوئی ایسا نظریہ جس سے اس کی شخصیت پائمال ہو رہی ہو, نظریہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا انسان سنیما ہال گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کو, کوئی باپ چلا گیا ہے سنیما ہال, ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کو گھسیٹ کے لانے کے لیے گیا ہو وہاں پہ. اب آپ وہاں پر یہ کہیے کہ یہ بھی گیا ہے سنیما ہال, اس کو برا تصور کر لیجیے. تو امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر برائی زمانے کے اوپر حاکم ہو تو وہاں کے اوپر کسی سے حسن ظن رکھنا غلط ہے, اور اگر اچھائی ہو تو وہاں کے اوپر انسان سے بدظنی رکھنا غلط ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم اپنی باتیں کرتے ہیں کہ استاد ایک ہمدرد ہوتا ہے طلاب کا, استاد ہمدرد ہوتا ہے طلاب کا. استاد کبھی بھی اپنے شاگرد کے سلسلے سے کوئی ایسی بات نہیں سوچ سکتا کہ جو اس کے لیے نقصان دے ہو. ہمیشہ کوشش کرتا ہے, اپنے سے زیادہ بڑھانا چاہتا ہے, اپنے سے زیادہ آگے لے جانا چاہتا ہے, اپنے سے زیادہ آگے لے جانا چاہتا ہے. نہیں, جس منزل تک وہ آ گیا ہے اس سے آگے بڑھانا چاہتا ہے. تو اب جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ اپنے شاگرد کو اپنے سے آگے لے جائے, وہ کس طریقے سے اپنے شاگرد سے بدظنی رکھ سکتا ہے. ہمارے یہاں طلاب میں بھی بعض چیزیں ایسی کبھی نظر آتی ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کے اوپر عدالت سے کام نہیں لیا گیا, یہاں کے اوپر استاد نے فلاں انسان کو ترجیح دے دی ہے, افضلیت دے دی ہے. یہ سارے مسائل وہاں کے اوپر پیش آتے ہیں, مگر یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے. طلاب کے اندر یہ ساری چیزیں, ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور بدظنی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو آپ کے بدن کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے, آپ کی روح کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے, اور آپ کے ایمان کو بھی خراب کرتا ہے. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ جو ذمہ داری پیغمبر اسلام کی تھی قرآن کے اوپر عمل کرنے کی, جو ذمہ داری اہل بیت علیہ السلام کی تھی, وہی ذمہ داری ہماری بھی ہے. اسی طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے, اور کوشش ہم یہی کریں کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم, اس سے ہم پرہیز کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.